بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان نبیوں کے ساتھ ایک جماعت بنا جو نبیوں کی معاونت اس کام کو لے کے چلنے والی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بھی ایک جماعت ملی۔ یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے انبیاء کے بعد کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایسی جماعت غیر نبیوں میں کبھی بھی نہیں آئی۔ انبیاء کی جماعت تو اپنے اپنے دور میں آئے تو یہ اکٹھے آئے، صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہیں صحابی رسول اصحاب رسول کہا جاتا ہے، جن کی فضیلت قرآن نے خود بیان فرمائی ہے، احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، اور امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اب صحابہ کے میں بھی جیسے انبیاء میں درجات ہیں، اسی طرح صحابہ میں بھی اللہ جل شانہ نے بعض لوگوں کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی، لیکن من حیث جماعت صحابہ سارے عدل، سارے جنتی۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بنایا ہے اور صحابہ کی جماعت کو محفوظ بنایا ہے۔ یعنی انبیاء سے گناہ تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ان کی تحت دین ہے، اور صحابہ کو گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اکا دکا جو کچھ واقعات صحابہ کے ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کہ اگر انسان ہونے کے ناطے سے کسی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کیسے کرنی ہے، اصلاح کیسے ہونی ہے، وہ بھی صحابہ کے ذریعے قیامت تک اللہ نے امت کو سکھانی تھی۔ اس لیے یہ کچھ چند واقعات پیش آئے۔ تو صحابہ کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، یک لخت وہ صحابی بن گیا اور امت میں سب سے افضل ہو گیا۔ امت میں وہ سب سے افضل ہو گیا صحابی ہونے کی وجہ سے۔ کوئی بھی کتنے بھی سارے بھی اگر ولی اللہ بن جائیں تو کسی صحابی کی گرد و پاؤ کو نہیں پا سکتے۔ صحابہ کی فضیلت امت میں مقدم ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے آپ کی جماعت جو منتخب فرمائی تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح رسول اللہ کو چنا اس طرح آپ کے ساتھیوں کو بھی چنا۔ اور بعض نے تو بڑی عجیب کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مٹی تھی وہ جنت کی مٹی سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی مٹی، تو اس مٹی سے جو بچا وہ صحابہ کی جماعت تیار کی گئی۔ اسی لیے جو ان کے واقعات، ان کی جو خدمات، ان کا جو عشق، ان کے جو مجاہدے، ان کی جو ترتیب ہے زندگی میں اور رسول اللہ کے ساتھ میں، وہ انسانی عقل بھی وہاں آ کے رہ جاتی ہے، رک جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے کہ کیا ایسی محبت بھی کی جا سکتی ہے، کیا ایسا تعلق بھی ہو سکتا ہے، کیا اتنی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ آج 1400 سال میں بھی مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، ٹکڑے ہو رہے ہیں، بچوں کی لاشیں ہیں، خامدوں کی بیویوں کی لاشیں ہیں، ماں باپ کی لاشیں ہیں، تو پھر بھی رسول اللہ سے اتنی وفا ہے، انہوں نے تو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں،
اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، ان کی کیفیت، ان کی جذبات، ان کے مجاہدے، ان کی کیا کیفیت، کیا حالت ہوتی ہوگی۔ آج کا مسلمان گولیاں کھاتا ہے اور فخر کرتا ہے، اپنے شہداء کو دفنانے میں کہتا ہے کہ شہادت ہے، تو صحابہ کی کیا شان ہوگی۔ تو قرآن نے مختلف جگہوں پہ ان کی فضیلت، اس لیے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ راضی ہونا جو ہے نا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ راضی ہیں۔ تو جب کوئی دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا، پھر قبر کا معاملہ ہے، پھر میدان محشر میں اعمال نامے تولے جائیں گے، پھر پل صراط کا معاملہ ہے، پھر جنت میں جائے گا، پھر جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو جنتی اتنے خوش ہوں گے، جو وہاں جا کے ملے گی صحابہ کو اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ رسول اللہ کی صحبت کی برکت سے انہیں اس لیے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں سب سے زیادہ ساری امتوں میں جتنے باقی انبیاء کے بھی ساتھی، ان سے زیادہ فضیلت دی صحابہ کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پہ ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں کچھ چیزیں بات یاد رکھنے کی ہیں۔ جب آدمی کے عقائد خراب ہونا شروع ہوتے ہیں یا کسی بات سے متاثر ہوتا ہے تو وہ بگاڑ پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے کے آئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے رشتہ دار جو مسلمان ہو چکے تھے وہ صحابی بھی ہیں، آپ کی عزیز و اقارب بھی ہیں، اور آپ کی رشتہ داری بھی ہے، اور آپ کے اہل بیت بھی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو ازواج ہیں اہل بیت میں سب سے پہلے وہ آتی ہیں، قرآن نے کہا ہوا ہے۔ اہل بیت کا لفظ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل امین اور فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے، تو حضرت سائرہ نے جب کہا تھا یہ کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اہل بیت۔ تو اہل بیت کا لفظ آپ کی بیوی کے لیے استعمال ہوا تھا، حالانکہ حضرت سارہ کی اس وقت اولاد بھی کوئی نہیں تھی اور اولاد کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ تو اہل بیت قرآن بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت میں بیت گھر والی ہوتی ہے۔ دنیا میں کسے کہتے ہیں گھر والی؟ بیوی کو کہتے ہیں۔ بیوی پہلے درجے میں آتی ہے، اور قرآن نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ازواج کو کیا کہا ہے؟ امہات المومنین، مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور ماں کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی جتنی ازواج ہیں سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ آپ کی ازواج کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، یہ جہالت ہے۔ بھئی آپ کی بیوی شامل نہیں تو اولاد کیسے شامل ہو گئی؟ آپ کی بیوی، اور اس کے بعد پھر آپ کی بیٹیاں ہیں 4، آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ 3 بیٹے تو بچپن میں ہی چلے گئے۔ بیٹیوں میں، 4 بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آخر تک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک دنیا میں آپ کے ساتھ رہی، اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد آپ کی یہ بیٹی بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔ بعض نے 26 سال لکھا ہے ان کی عمر، بعض نے 29 سال لکھا ہے۔ تو باقی بچیاں جو ہیں وہ جلدی چلی گئیں۔ تو آپ کی جو بیٹیاں ہیں ساری بیٹیاں اہل بیت میں آتی ہیں۔ پھر خصوصی طور پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ایک خاص فضیلت ملی، حضرت علی کو آپ نے انہیں اپنی چادر میں لپٹ کے کہا، تو ایک خاص فضیلت مل گئی کہ کیونکہ جو نواسے ہوتے ہیں وہ جد پشت میں نہیں آتے، پوتے چلتے ہیں، تو ان کو شامل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا فرمائی اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا، اور اس لیے انہیں بھی اہل بیت میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی اولاد جو ہوئی ان کو سید کہا جاتا ہے، اس میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک فضیلت بھی ہے، ان کے اندر ایک برکت بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرات صوفیہ کی کتابوں میں نے دیکھا ہے، وہ تو اس میں جو حضرات سید کی اس میں ہے تو وہ ان کی اس کے قائل ہیں کہ ان میں اللہ جل شانہ نے باقی کی نسبت زیادہ استعداد رکھی ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں علیحدہ بات ہے استعداد کا استعمال نہ کرے،
ایک آدمی بڑا ذہین ہو اور دماغ کا استعمال نہ کرے وہ تو اس کی بدنصیبی ہے. تو بھئی یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بعض لوگ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نہیں سمجھتے اور باقی آپ کی بیٹیوں کو بھی نہیں سمجھتے. آپ کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں. یہاں ایک اور چیز بھی آپ کو کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ میسجوں میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو ہے نا مجھے حرم میں طواف کے دوران بہت زیادہ وہاں رہتا ہوں تو سابقہ پڑھا تو یہ ایرانی پڑھتے ہیں سب سے زیادہ. تو مجھے اندازہ تھا ایرانی اگر پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی سبب ہوگا نا. تو میں نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی مجھے کسی کا رسپانس نہیں ملتا تھا نا. تو اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا نور محمد صاحب کو اللہ ان کی عمر علم میں برکت دے, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو ان نے میں نے کہا تو پھر انہوں نے تلاش کرنا شروع کی تو آخر میں ثابت ہو گیا کہ اہل تشیع کی کتابوں سے یہ لفظ نکلا, اہل سنت کی کتابوں میں کسی جگہ نہیں ملتا. وہ اس سے صرف حضرت فاطمہ کی اولاد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس اعتبار سے اگر کہا جائے ویسے تو آل محمد کہا جائے جرم نہیں ہے, لیکن اس نیت سے کہا جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ وہ آپ کی ازواج کو بھی درمیان میں سے نکالتے ہیں, میں نے اس لیے بات کی. اب آ جاتے ہیں ازواج مطہرات میں امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ انہیں اجر عظیم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا خدیجہ کے مال نے مجھے نفع دیا ہے, اور ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے لیکن حضرت خدیجہ کی بات چل رہی ہے, اتنا مجھے کسی اور کے مال نے نفع. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخر تک رہے تو اس لیے دوسری جگہ بات ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال دولت تھا, انہوں نے سارا رسول اللہ پہ لگا دیا. تو جب انہوں نے بند کر شیب ابی طالب میں بند کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور اولاد بھی ساتھ شامل تھی. 2.25 سال جگہ ہے وہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے سامنے کی وہ جگہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئی ہیں, امت میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئی ہیں. مردوں میں ابوبکر صدیق لے کے آئے ہیں لیکن امت میں سب سے پہلے امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ لے کے آئی ہیں ایمان. سہارا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہوں نے دیا, اپنا مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے لوٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے تو بتا جاتے میں ہفتے 10 دنوں بعد آؤں گا, تو کبھی اگر نہ تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما غلام کو لے کے جبل نور کہتے ہیں, غار حرا کے پہاڑ کا نام جبل نور ہے, نور کا پہاڑ. غار حرا تو اس پہ غار ہے نا. تو امی جان تشریف لے جاتی تھی. امی جان کی عمر 40 سال میں شادی ہوئی تھی, اور آپ اندازہ لگائیں کہ امی جان جو ہیں وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں, تو 15 سال یہ ہو گئے, اور اس کے بعد اگلے وقت بھی آتا ہے تو امی جان کی عمر کتنی چلی گئی, اوپر 65 سال بن گئی. تو اس کم و بیش چلو غلطی ہو سکتی ہے, تو وہ اس حال میں اوپر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور دوسرا سامان لے کے جایا کرتی تھی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, تو اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی ازواج حضرت خدیجہ آ رہی ہیں, اللہ نے انہیں سلام کہا ہے. تو بڑی خدمات ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک, جبکہ آپ کی باقی ازواج بھی تھیں تو حضرت خدیجہ کی یاد آیا کرتی تھی, بڑی اس سے محبت بھی تھی. پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات میں پھر جو آگے کام لیا امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا, اور دین کا اتنا بڑا کام امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, تو اتنی بڑی کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی جتنا اس اللہ نے ان سے اکیلی اس عورت سے کام کیا. ذہین تھی, یاداشت تھی, صاحب علم تھی, اور صاحب فن تھی. وہ ہر کام میں قرآن حدیث فقہ مجتہد تھی. صحابہ میں کبھی اختلاف ہو جاتا تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فتویٰ لیا جاتا. اتنی فاضلہ تھی اور اتنی ذہین تھی کہ بچہ دیکھ کے سمجھ جاتی تھی, تو ان سے کہتے تھے یہ بچہ مجھے دے دو, بچہ یا بچی, میں اس کو پال کے پرورش کر کے اسے دین سکھاؤں گی. جتنے ہمارے آئمہ اوپر کے ہیں وہ سارے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے تربیت یافتہ اور پالے ہوئے ہیں. لڑکے ہوتے تھے تو اپنی بھانجیوں کا دودھ پلا دیتی تھی تاکہ میرے محرم ہو جائیں.
تو اللہ نے ان سے کام لیا، بہت کام لیا۔ حدیث میں اکثر حدیثیں جو ذاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی ہیں وہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے۔ تو ازواج مطہرات کو کسی طرح چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ایک دفعہ، فرمایا جیسے میری دو آنکھیں ہیں اس طرح ایک طرف اہل بیت اور ایک طرف صحابہ ہیں، ان دونوں ایک ہی، ہمارا عقیدہ ہے کہ دونوں حق پہ ہیں اور دونوں ہی اللہ کے محبوب ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک محبت میں دوسرے کی تردید کر دی جائے، یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ جب نبیوں کے ایک صحابی کا ایک سے اختلاف ہو گیا، حضرت موسیٰ اور اس کا نبی تو قرآن کی آیت اتر کی لا نفرق بین احد من رسلی، نبیوں کے درمیان فرق نہیں ڈالو، آیت اتر گئی۔ اسی طرح صحابہ کے درمیان بھی اس اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو فضیلت اشرا مبشرہ کی ہے، ازواج مطہرات کی ہے، بیت رضوان کی ہے، بدر والوں کی ہے، احد والوں کی ہے، احزاب والوں کی ہے، وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں ان کے لیے، اس کا تو انکار کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ بدری صحابہ جو ہیں وہ ان کی دیکھنے کی فضیلت بھی علیحدہ تھی، ان کی شان بھی علیحدہ تھی، ان کو وظیفہ بھی زیادہ ملتا تھا۔ بدری صحابہ ہیں، ان کی ایسی شان تھی۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے جو نئے علامہ ہیں یہ صحابہ پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو صحابہ پہ اعتراض نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کی عمارت ایسے نہیں کھڑی ہوئی، اس میں اینٹوں کی جگہ میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی ہیں، اس میں گارے کی جگہ میرے صحابہ کا گوشت لگا ہے اور پانی کی جگہ میرے صحابہ کا خون لگا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے صحابہ کی توہین کرے، میرے صحابہ کے خلاف کہے، تو اگر کوئی شخص جانتا بھی ہے اور وہ تحفظ نہیں کرے گا تو میں کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس واقعے نے میری زندگی بدل لی، اور پھر میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کر لی کہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان کے لیے اپنی جان لگا دی۔ فرمایا اللہ نے مجھے منازل میں، مناصب میں اور سلسلے میں جو ترقی دی ہے وہ دو وجہیں، ایک صحابہ کی اس شان کے لیے محنت کی وجہ سے، اور دوسرا میں نے زندگی میں کبھی بخل نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے ظاہری علم دیا، باطنی علم دیا، میں نے اپنی ذات تک نہیں رکھا، میں نے پھیلانے کی کوشش کی، میں نے بھی بخل نہیں کیا، اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے نا وہ اس گواہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، انہوں نے قرآن اترتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، وضو کرتے دیکھا، حج کرتے دیکھا، جہاد کرتے دیکھا، اعمال کرتے دیکھا۔ اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو رسول اللہ کی نبوت کے گواہ ختم ہو جاتے ہیں، اگر گواہ ختم ہو جائیں تو نبوت پہ اعتراض آسان ہو جائے گا۔ ایک دیوار ہے، اتنی بڑی دیوار ہے صحابہ کی، جسے نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ ہلایا جا سکتا ہے، نہ اس میں سوراخ کیا جا سکتا ہے، اپنا سر پھوڑے گا جو اس سے ٹکرائے گا۔ اتنی محنت، اتنی مرد تو مرد چھوڑیں، عورتوں کے واقعات بھی ایسے عجیب و غریب ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ احد کے میدان میں یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو مدینے سے عورتیں بھاگ بھاگ کے میدان جنگ کی طرف آ گئیں۔ تو حضرت ایک صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، کسی نے ان سے کہا کہ تیرا خامد فوت ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے پوچھا نہیں ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو، انہوں نے کہا میں نے کسی کا نہیں پوچھا، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچی تو زخمی دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، مجھے کسی کے بھی جانے کا غم نہیں، آپ موجود ہیں، بس میرے لیے یہی سعادت ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، سب سے بڑے چار ہی رشتے ہیں اور لاشیں پڑی ہیں، اور رسول اللہ کے دیدار پہ ہی ان کا صبر کمال درجے پہ چلا گیا۔ غزوہ احد میں جب وسلم گھیرے میں آ گئے تو وار شروع ہو گئے، کھڈے ایک تھا، گھڑا تھا، اس میں آپ گر گئے، پتھر مارا گیا، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، تیروں کی، تلواروں کی، نیزوں کی، پتھروں کی بارش
صحابہ نے گھیرا لے لیا. کوئی نیزہ آتے دیکھتا، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا اپنا ماتھا اپنا سر آگے کر دیتا. کسی کی آنکھ میں تیر لگ رہا ہے، کسی کے چہرے پہ لگ رہا ہے، کسی کے سینے پہ لگ رہا ہے، کوئی ہاتھ سے ادھر تیر کو روک رہا ہے، ادھر نیزے کو روک رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، وجود کٹ رہے ہیں، لیکن عشق نبی میں بہتے جا رہے ہیں. صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تیر انداز تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ نہ دیکھیں، لگ جائے گا تیر، میں جو آگے ہوں. آپ نے فرمایا سعد تیر چلاتا جا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے وہ تیر اور کمان بھی دیکھا ہے. ترک جو ریلوے اسٹیشن ہے مدینے کا جو ترکوں نے بنایا تھا اس میں وہ موجود ہے. جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بنائی گئی تھی اس میں بھی یہ حدیث لکھی گئی تھی. ابھی تو قبرستان ایسے ہی کر دیا گیا. تو صحابہ کے ٹکڑے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے تیر پکڑتے تھے، آسان تھا پکڑنا. حضرت طلحہ کا ہاتھ ضائع ہو گیا، صحابہ اس ہاتھ کو چومتے تھے کہ رسول اللہ کی حفاظت میں یہ ہاتھ شل ہو گیا ہے، ٹکڑے ہو گئے تھے. لیکن عشق محبت کی وہ داستان چھوڑ کے چلے گئے، وہ کہ جس کو تاریخ میں اس طرح دوبارہ کوئی نہیں دکھا سکتا. غزوہ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے آئے اور اللہ کے راستے میں دے. تو سب سے بڑھ چڑھ کے ہر بندہ دے رہا تھا. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی نے تو انتہائی کر دی، 3 دفعہ دیا. اور آپ نے فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا. 3 دفعہ ہی فرمایا آج کے بعد عثمان گناہ بھی کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا. حضرت رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت امیر تھے، انہوں نے دیا. صاحب ابو صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، ایک سو بھی نہیں چھوڑ کے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ سارے سامان کا نصف لے آئے. ایک جوان بچی، چھوٹا سا معصوم سا بچہ لے کے آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو بڑی ابڑتی آواز میں جیسے آدمی رو رہا ہوتا ہے کیونکہ پردے میں تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. یا رسول اللہ میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ میں بچہ لے آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بچے کو ہم کیا کریں گے، کون سنبھالے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں لائی کہ اسے سنبھالے، اگر کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے میرے بچے کو لے لے کہ میرے بچے کو ڈھال بنا کے تیر تلوار کمان سے بچ جائے. یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ کی ریتوں پہ گھسیٹے گئے، جنہوں نے مکہ میں اپنی جائیدادیں چھوڑ کے مدینے گئے تو واپس مکہ آ کے اپنے گھروں میں انہیں داخل نہیں ہوئے، نہ مکان جائیداد دی، اور مکہ میں مسافروں کی نماز پڑھتے رہے کہ ہم نے اللہ کے لیے شہر چھوڑ دیا تھا. وہ واپس بھی نہ آئے. ایک صحابی نے اپنا مکان دیکھ کے آنکھیں بند کر لی، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا جسے میں نے ہجرت کے لیے چھوڑ دیا تھا. یہ کوئی آسان باتیں تھیں؟ سارا کفر مدینے پہ چڑھا ہے اور صحابہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اپنی 2 صحابی تھے، ہاں ایک صحابی تھے بوڑھے تھے، تو ان کے بیٹے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ابا جی معذور ہیں، ٹانگ بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، مشکل سے چلتے ہیں اور گھر میں رہ بھی کوئی نہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں رک جاؤ، تو کہتے ہیں تم رک جاؤ، میں تو نہیں رک سکتا، یہ تو موقع آیا ہے جان دینے کا. تو یا رسول اللہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ رک جائیں، ہم چلے جائیں. آپ نے انہیں بلایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے رک جاؤں، یہ جوان ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے جذبے رک جائیں، میں نہیں رک سکتا، میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. تو آپ نے ان کے جذبات دیکھے تو اجازت دے دی. جب شہداء کی لاشیں تلاش کرنا شروع ہوئی تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی. بچے بڑے پریشان تھے کہ زندہ بھی نہیں ہے، لاش بھی نہیں ہے، تو کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھا گیا کہ ایک جگہ ٹکڑے پڑے ہیں. بچوں نے پہچان لیا کہ ابا جی کے ٹکڑے تھے. تو ان کے جو ساتھی تھے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنگ سے پہلے انہوں نے مجھے کہا تم بھی ایک دوا مانگو، میں بھی ایک دوا مانگتا ہوں. تو اس نے پہلے جس ساتھی نے اس نے کہا اللہ فلانے شخص نے مکے میں بڑا تڑپایا، بڑا ستایا، آج آئے گا
اللہ تو مجھے تو قوت دے کہ میں اسے قتل کر کے اس کی تلوار، اس کا تیر کمان، میں اس کی سارا چیزیں لے لوں، مال غنیمت میں اسے قتل کر دوں، بدلہ لوں اس سے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو ان بابا جی سے کہا آپ دعا کریں، انہوں نے کہا اللہ میدان میں جنگ سجے گا، اللہ خوش نصیبی سے یہ دن ملا ہے، اللہ دشمنوں کو کٹتے کٹتے مارتے مارتے میں شہید ہو جاؤں اور میرے ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے بکھیر دیا جائے، میں ٹکڑے کر کے پہچانا بھی نہ جاؤں، اور اس حال میں جب میدان محشر میں اٹھوں تو میرے ٹکڑے ہوں، میرا رب تو مجھ سے پوچھے میرے بندے یہ ٹکڑے لایا تجھے کیا ہوا، تو میں کہوں اللہ میں نے تیرے راستے میں تیرے نبی کی حفاظت میں اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ صحابہ کی جماعت تھی جن کی برکت سے دین امت میں آیا، دین ہم تک آیا، اور جن کی محنت، جن کی کوشش۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے روایت سنتے، کسی صحابی سے، تو بیان کرتے ہوئے صحابی کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کے اصول میں سے ہے، صحابی سے سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، اس لیے کہ صحابہ سارے عدل ہیں، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے ایک روایت سنی تو پوچھا یہ روایت کس سے ہے، کسی سے پوچھا، اس نے کہا یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی نے سنی تھی۔ شک کیا کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ وہ صحابی مدینہ سے سفر کر کے مصر پہنچ گئے، مصر میں وہ گورنر تھے، تو اطلاع بھیجی ان کے اس کے پہنچ کے کہ ان کو کہو کہ مدینے سے میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ فرما رہے ہیں آپ اوپر آ جائیں، فرمایا نہیں میں اوپر نہیں آ سکتا، اتنی دیر میں چوبارے سے وہ، تو کہا ماشاءاللہ آپ کا آنا مبارک، مدینے سے آئے آپ اوپر آئے، فرمایا نہیں میں آپ کی زیارت اس لیے کرنے آیا ہوں کہ آپ نے یہ روایت ہے میں نے سنی ہے، تو آپ نے وسلم سے کچھ سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کانوں سے سنی۔ تو وہ پلٹے تو انہوں نے واضح رک جائیں، فرمایا میں رکنے کے لیے نہیں، اس روایت کو آپ سے سننا چاہتا تھا جو آپ نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ آج تو ہمیں بنا بنایا دین، بنی بنایا نظام، یہ کس نے کی ہے محنت، یہ کن کی محنت ہے؟ قرآن مجید کنہوں نے یاد کیا، حدیث کنہوں نے یاد کی، محنتیں کنہوں نے کی، مار کنہوں نے کھائی، ٹکڑے کن کے ہوئے؟ آج جتنا امت کا اجر ہے سب صحابہ تک جاتا ہے، اس لیے کہ صحابہ اس کی بنیاد ہیں، صحابہ کے صدقے ہم تک آیا ہے۔ تو بھئی یہ عقائد میں بہت ضروری ہے۔ پھر صحابہ میں خلفائے راشدین جو ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور اسی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چار کی ترتیب ہے، اس چار کی ترتیب کو قائم رکھنا اہل سنت والجماعت، یعنی جس میں سارے امام آتے ہیں باقی بھی آتے ہیں، ان کے ترتیب یہ ایمان میں عقائد میں داخل ہے۔ اللہ جل شانہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہمیں ان کی محبت دے، اللہ۔ اور پھر اللہ کتنی ان کی پیاری تعریف فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی جو آپس میں بڑے مہربان اور محبت کرنے والے، تو انہیں دیکھے گا سجدے رکوع کرتے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشان۔ وہی اتنی ان کی اللہ جل شانہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور ان کو اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اللہ ہمیں ان کی ایمان، ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کا عاشق بنائے، اور ان کے اعمال، ان کی ترتیب پہ اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مدینے آ رہے ہیں، صحابہ نے، انصار مدینہ نے وہ قربانی دی جو تاریخ انسانیت میں جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے قیامت تک کوئی ایسی قربانی نہیں دے سکتا۔ اپنی زمینیں آدھی آدھی، اپنے مکان اپنے آدھے، اپنی ہر چیز۔ بعض نے کہا اگر آپ کہیں تو ہماری 2 شادیاں میں طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ قربانی کی انتہا تھی، سب کچھ اپنا مال، یہ میرا اتنا مال ہے آدھا تیرا ہو گیا، یہ 2 مکان ہے ایک تیرا ہو گیا۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے نا، ہم بس آپ کے پاس ٹکیں گے، ہمیں بتاؤ ہم اپنا کام کیا کریں گے، اپنا اپنا مزاج بھی تھا۔ لیکن ان کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہی پردہ فرمایا، اور روضہ رسول بھی مدینے میں ہے۔
وگرنہ آج اگر آپ کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں ہوتی تو مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن مدینے والوں کی قربانی نے رسول اللہ کو مدینہ میں ہی جا آباد فرمایا، اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی آپ واپس مدینہ ہی تشریف لے گئے، اور آپ وہیں دنیا سے ہر حدیث مبارک آپ نے فرمایا ہم انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ کی قبر مبارک بھی وہیں ہے، اور وہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت نہیں بلکہ جنت میں اعلیٰ جو ہے نا جنت کا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ ہے، حصہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، اور ایک بات جہاں آدمی جس زمین سے پیدا کیا جاتا ہے اس زمین میں واپس لوٹایا جاتا ہے۔ آپ وسلم جنت کی زمین سے پیدا کیے گئے تھے، جنت میں ابوبکر صدیق عمر فاروق بھی اس مٹی میں پیدا کیے گئے تھے، اسی مٹی میں واپس لوٹا دیے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت، ان کی اتباع نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے